مجھے یہ بتائیے دیٹ یو ہیو ورکڈ ان ملٹیپل کنٹریز ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر، اینڈ پنجاب کا ون آف دا لارجسٹ ایجوکیشن ریفارمس پروگرام یو آلسو لیڈ دیٹ فار ڈیفٹ. تو what I want to understand is that what exactly this aid money or grant money that comes in development, what's in it for the donor and why do we receive these grants? I think یہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے اور اس سے کئی مغالطے جو ہمارے یہاں ہیں اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح سوال ہے، کسی بھی شہری کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میری تعلیم کے بارے میں ایک غیر ملک سے پیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کن شرائط پہ آ رہے ہیں. اور یہ ممالک کا فرض ہے کہ اپنے شہریوں کو بالکل بتائے کہ ہم کتنا پیسہ تعلیم پہ لگا رہے ہیں یا کسی اور شعبے میں لگا رہے ہیں، اور اس میں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ قرض لے رہے ہیں یا کتنا پیسہ گرانٹ کے طور پہ آ رہا ہے، کن شرائط پہ آ رہا ہے. وہ یہ ایسی چیزیں جو ہماری حکومتوں کو بتانی چاہیے. لیکن یہ ایک بتانے کے لیے کہ باقی لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر غلط ہے کہ جو ایڈ آتی ہے شاید ساری تعلیم انٹرنیشنل ایڈ ہی چلا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جو پروگرام میں چلا رہا تھا 450 ملین پاؤنڈز کا پروگرام تھا برٹش گورنمنٹ کا، رفلی 9 ایئرز وہ پنجاب میں چلا ہے تقریباً. And I think that included sector grant as well, which was like about 5 to 7% of the That budget. included sector grant as well, that included technical assistance. کئی 6-7 کمپوننٹ تھے اس کے. لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ پورے اینول بجٹ کا اگر ورلڈ بینک کے پیسے ملا لیں، ڈیفٹ کے ملا لیں، تو ہم 8 سے 10% ہی تھے پورے ایجوکیشن بجٹ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا پروگرام بھی لے آئیں تو جو نیشنل گورنمنٹ پیسے لگا رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایسا جو تاثر ہے کہ ہمارا ملک چل ہی صرف امداد پہ رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستانی گورنمنٹ جو چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، وہ 90-95% اس سیکٹر کا وہی لگا رہی ہوتی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر 90-95% لگا رہی ہے تو باقی 5% لینے میں کیوں لے رہی ہے پیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی گورنمنٹس جو ہیں وہ کافی ان کا بیلنس آف پیمنٹ خراب رہتا ہے اور وہ کیش ٹریپڈ رہتی ہیں. ان کو انٹرنیشنل ایڈ منی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو، کیونکہ ہمارا جو بجٹ کا سٹرکچر ہے اگر تعلیم میں دیکھیں آپ تو تقریباً 90% سیلریز پہ جا رہا ہے، 8-10% ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو کہ لرننگ کے کمپوننٹس ہیں یا ڈیٹا کلیکشن ہے یا انوویشن اس پہ جاتا ہے. تو اکثر اس پرٹیکولر 10% پہ بڑا سٹریس پڑا ہوتا ہے. تو جب انٹرنیشنل ایڈ آتی ہے وہ اس 10% کو خاص طور پہ بڑا بوسٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس ٹیمز بھی آ جاتی ہیں، کمیونیکیشنز کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کنسلٹنٹس آتے ہیں، بے شمار قسم کے جو کام ہو سکتے ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہوتے وہ اس وقت شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن جو سب سے اہم سوال آپ نے کیا کہ اس میں بھائی انٹرنیشنل پوری ظاہر ہے اس کے اوپر اس کی کئی تھیوریز ہیں اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ 60s میں بے شمار لوگوں نے اس کو کئی طرح سے اس کو جانا. ظاہر ہے جو پوسٹ کلونیل سٹیٹس جب بنی، یعنی جب آزادیاں لینے کے بعد سٹیٹس بنی، تو ایک تو یہ کلونیل سٹیٹس کے اندر تھا کہ بھائی ہم نے یہ ملک ایسے دے دیے ہیں، پتہ نہیں یہ چلا پائیں گے کہ نہیں. تو ایک بہت بڑا طبقہ تھا جن کے خیال تھا کہ بھئی اس کے اوپر سب سے پہلے یورپ میں مارشل پلان بنا جو یورپ کے لیے بنا تھا. اس کی بڑی سکسیس ہوئی کیونکہ اس وجہ سے یورپ جو بالکل ورلڈ وار 2 کی وجہ سے بالکل پرابلم ہو گئی تھی، تو یورپ کو کھڑا کرنے میں مارشل پلان نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو بھئی ایک طرح سے بھئی ڈیولپنگ کنٹریز کے بھی پھر یہ مارشل پلان بنے کہ بھئی مارشل پلان تو نہیں لیکن یہ کہ بھئی انہیں بھی ہم پیسہ دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ اپنے ملک کیسے چلائیں. یہ ایک اوورآل بہرحال ایک تاثر تھا. بہت سے افسران اور لیڈرز جو اس وقت گئے تھے وہ یونائٹڈ انڈیا سے گئے ہوئے تھے، واپس اپنے پارلیمنٹ میں سرو کر رہے تھے. ایک اس کا تاریخی کانٹیکس یہ ہے، اور یہ صرف برٹش کالونیز میں نہیں ہے بلکہ باقی کالونیز نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی. لیکن دوسری چیز جو ان کے اندر آئی تھی کہ بھئی ہم ان ممالک میں اپنا پولیٹیکل انفلوئنس کیسے برقرار رکھیں گے. آفٹر آل جب وہ امپائر بنے ہوئے تھے تو اس پورے انڈیا کا یا پورے اس کا ایک اس کا ہیومن یا انٹلیکچوئل یا کلچرل یا ہسٹوریکل ایک پورا ان کی امپائر کو بنانے میں، تو میرے خیال ہے دوسرا اس کا پولیٹیکل اینگل بھی تھا. لیکن میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ اینگل ہے وہ ہے انسانی حقوق کے جو معاہدے ہوئے ہیں دنیا میں. 1948 میں ہوا ہے سول رائٹس کا معاہدہ، اور 1976 میں ہوا ہے اکنامک سوشل پولیٹیکل رائٹس، جس کے بعد ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ فرض تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ تعلیم بھی دیں، روزگار بھی دیں، لیبر کے حقوق بھی دیں. یہ ساری چیزیں ان کو اٹ واز امپورٹنٹ فار دیم ٹو ڈو دیٹ. اینڈ دنیا میں چونکہ یہ معاہدہ سارا بائنڈ کرتا ہے تو دنیا کی ساری برادری اس میں ایک بائنڈ ہو گئی کہ بھئی ہم نے مل کے ایک دوسرے کو لفٹ کرنا ہے.
اور اس میں چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ ایک ڈسپیرٹی بھی بہت بڑی تھی. ایک مورل کیس بھی ایڈ کا تھا کہ ایک طرف ایک بہت, چاہے مغرب نے جیسے مرضی ترقی کی ہو, چاہے وہ کولونائزیشن سے کی ہو, جیسے بھی کی ہو, لیکن یہ حقیقت تھا کہ انہیں تھا کہ بھئی ایک وہاں پہ طبقہ تھا جن کا خیال تھا کہ یہ ہم بہت ان ایکول سوسائٹی کو کیسے چلائے گے, ان ایکول ورلڈ ہے, تو کچھ پیسہ آپ ایڈ کے لیے رکھیں. تو یہ 4-5 چیزیں ملنے کے بعد سمجھ لیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایڈ سیکٹر جو ہے وہ وجود میں آ گیا, جس میں یہ سارے فیکٹرز اب بھی موجود ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں پچھلے 10 سالوں میں, کہ ٹوریز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایڈ کو دیکھتے ہیں ایک سیاسی ٹول کے طور پہ. چنانچہ بورس جانسن نے آ کے ڈیفیڈ اور FCDO کو ملا دیا اور اب نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز اے ٹول آف فارن پالیسی, یا ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے آگے بڑھائے. لیکن جو لیبر پارٹی ہے وہاں پہ, وہ اس کو دیکھتی ہے ایز اے ہیومینیٹیرین, یا ہمارا ٹھیک ہے سافٹ پاور UK کی ہوگی, لیکن ان کا تاثر یہ ہے کہ بھئی زیادہ یہ لوگوں تک ہیلپ جانی چاہیے. تو یہ دونوں طریقوں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. US جو ہے اس معاملے میں ذرا کم اپولوجیٹک ہے. وہاں شروع سے US ایڈ جو ہے وہ فارن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے وہاں پہ, تو وہ ظاہر ہے جہاں بھی جیسے 2009-10 میں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے, تو ناؤ دے وانٹڈ ٹو ریوارڈ پاکستان, تو کیری لوگر بل کی صورت میں $5 بلین آ گئے تھے. تو آپ اس کو, اگر جو آپ کے سوال کا سمپل جواب نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جواب یہی ہے کہ جس میں ایک کافی ساری چیز, تو اس میں یہ پالیٹکس بھی ہے, آپ کے اس وقت کے انٹرسٹ کیا ہیں وہ بھی ہے, لیکن ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ بھئی ایک ہیومینیٹیرین کانٹیکسٹ ہے, اور اس میں آپ کیسے اس کنٹری کی جا کے ہیلپ کریں. تو یہ تینوں آسپیکٹس کام کرتے رہتے ہیں, اور جو اس وقت کی ریپرزنٹیشنل رجیم ہوتا ہے جو وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس لیے دے رہے ہیں پیسے.